فلم کی شروعات ایک پوئم سے ہوتی ہے۔ شروع میں صرف چاند تھا، وہ اکیلا تھا، پھر سورج آیا، روشنی پھیلی، مگر اس روشنی کے پیچھے اندھیروں میں کچھ اور بھی موجود تھا، ایک بچہ جو صدیوں سے سو رہا تھا اور اب وہ جاگ چکا ہے۔ تو سین کھلتا ہے ایک گاؤں میں۔ میگ پائی اپنے دو بیٹوں کے ساتھ ڈنر ٹیبل پر بیٹھی ہوتی ہے۔ بڑا بیٹا ڈیوڈ اس کا سوتیلا بیٹا ہوتا ہے، جبکہ چھوٹا بیٹا اس کا اپنا بیٹا ہے۔ میگ پائی کی زندگی بظاہر عام لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے شوہر سے سخت نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کی شادی زبردستی کرائی گئی تھی۔ ڈیوڈ کو بھی مارا کرتا تھا، اس لیے میگ پائی ایک خوفناک پلان بناتی ہے۔ ڈنر کے دوران وہ شوہر کی چائے میں زہر ملا دیتی ہے۔ شوہر کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ دونوں لکڑیاں کاٹنے جنگل میں جاتے ہیں۔ میگ پائی شراب پی کر ہمت جٹاتی ہے اور ایک موٹی لکڑی پر اس کا ہاتھ رکھ کر اسے کاٹ دیتی ہے۔ یوں اس کا شوہر وہیں مر جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد میگ پائی کو ایک سینگوں والی کریچر نظر آتی ہے جس کی آنکھیں سفید اور خالی تھی۔ یہی کریچر آگے پوری کہانی کا راز بننے والی ہے۔ گاؤں کے سب لوگ ایک مذہبی کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں جن کا لیڈر ہے پاسٹر، جو کہ میگ پائی کا باپ ہے۔ وہ عورتوں کو کمتر سمجھتا ہے اور اپنی بیٹی پر بھی کوئی رحم نہیں کرتا۔ حادثے کے بعد وہ اپنی بیٹی پر سختی بڑھا دیتا ہے، کام کرواتا ہے، سزا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بچوں کو بھی تنگ کرتا ہے۔ ادھر گاؤں والے میگ پائی پر شک کرنے لگتے ہیں، خاص طور پر انڈوریا اور اس کا شوہر، اور وہ میگ پائی پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے ان کی بیٹی پر جادو کر دیا ہے، جبکہ اصل میں وہ بچی اپنے باپ کے ظلم سے گزر رہی تھی۔ رات کو جب انڈوریا کا شوہر اپنی بیٹی کے ساتھ کمرے میں غلط ارادے سے جاتا ہے تو وہی کریچر ظاہر ہوتا ہے، اسے چیر پاڑ کر مار دیتا ہے۔ یہاں کہانی میں بڑا موڑ آتا ہے۔ اصل میں وہ کریچر باہر کا نہیں تھا بلکہ میگ پائی کے اندر کا اندھیرا تھا، ایک ایسی طاقتور جو تب ظاہر ہوتی تھی جب کسی عورت پر ظلم کیا جاتا۔ میگ پائی جتنا اس ظلم کو برداشت کرتی، کریچر اتنا ہی طاقتور بن جاتا۔ اسی دوران ایک اور خوفناک انکشاف ہوتا ہے۔ میگ پائی کا چکر اپنے ہی سوتیلے بیٹے ڈیوڈ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ بات پاسٹر کو پتہ چل جاتی ہے اور وہ مزید غصے میں آ کر اپنی بیٹی کے لیے زبردستی دوسری شادی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس بار وہ اپنے اسسٹنٹ کو حکم دیتا ہے کہ وہ میگ پائی سے شادی کر لے، لیکن اب کہانی اپنے کلائمیکس پر آتی ہے اور میگ پائی جنگل میں جاتی ہے اور جہاں پاسٹر اس کا سامنا کرتا ہے، وہ اسے مارتا ہے، گلا دباتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں خاموش رہنا سیکھنا ہوگا، لیکن میگ پائی اسے چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ تم نے میری شادی ایک معجزے سے کروائی، میری زندگی کو برباد کر دیا، اب تمہارے خدا بننے کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی کریچر آخری بار ظاہر ہوتا ہے، گاؤں کی پوری کمیونٹی پر حملہ کر دیتا ہے، ایک ایک کر کے سب کو مار جاتا ہے۔ اندھیرا، چیخ اور خون ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ آخر میں صرف میگ پائی اور اس کے دونوں بیٹے زندہ بچتے ہیں۔ وہ گاؤں چھوڑ کر جنگل کی طرف نکلتے ہیں۔ میگ پائی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ میں آزاد ہوں، مگر یہ آزادی ایک قیمت پر ملی ہے، اور فلم وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اس پوائم کی آخری لائن پر جب چاند اور سورج ساتھ ہوں تب ہی روشنی مکمل ہوتی ہے، ورنہ اندھیرا ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اگر آپ کو مووی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور کمنٹ میں نیکسٹ مووی بتاؤ میں کون سی ایکسپلین کروں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، بائے بائے۔